الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العلي العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. سامعین، ناظرین حضرات، اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد، ثناء اور درود اور نعت سلام رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد، سابقہ روایات کے مطابق ہمارے بھائی الحاج محمد ایوب صاحب جو بڑی ذمہ داری سے، عقیدت و محبت کے ساتھ اور مسلمانوں کی محبت اور احباب کا اصرار بھی پیش نظر رکھتے ہوئے ہر جمعے اپنے نیٹ ورک کے تھرو پیغام عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغام قرآن اور اللہ رب العزت جل وعلا کا فرمان ہر جمعے ان کے نیٹ ورک کے تھرو جاری ہوتا ہے، اور الحمدللہ بہت دور دور تک ہمیں سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، جس میں جید علماء کرام، مفتیان کرام اور صاحب ذی شعور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے غلام اور اولیاء کاملین کے ماننے والے سنتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں، اور اس میں ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں، اور چونکہ بھائی ایوب کا یہ نیٹ ورک جو ہے، جس میں بہت سے لوگ نان مسلم جو ہیں وہ بھی اٹیچ ہیں، اور وہ بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور قرآن اور دین کی باتیں وہ بھی سنتے ہیں،
اور سن کے خوش ہوتے ہیں اور وہ واپسی میسج میں اچھے ریمارکس بھی لکھتے ہیں۔ بہرکیف ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کی جائے اور مخلوق خدا کی اصلاح کی جائے، یعنی گویا جی ہمارا جو میسج اور پیغام ہر جمعے ہوتا ہے اصلاحی پہلو ہوتے ہیں، لیکن آج ہم یہ بتائیں گے یہ ماہ سفر جس کی صبح 14 تاریخ ہے، یعنی 14 تاریخ، اور قریب حضور سیدی سندی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا 770 ایئر یعنی 777 سال سالانہ عرس مبارک ہو رہا ہے، جس میں لوگ دور دراز سے پاکستان میں جا کر سماعت کرتے ہیں اور سنتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں، اور پھر عاشقوں کے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جنہوں نے تمام مسلمانوں کے قلوب و اذہان میں محبت رسول کو مستغرق کیا، ان کا بھی عرس اسی ماہ مبارکہ میں ہے۔ اور توسہ شریف کا حضور پیر پٹھان حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی عرس، اور منبع چشت حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ شمس الدین شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف، اور بھی بہت سے اکابر بزرگ علماء مشائخ جن کے سالانہ عرس شریف ہوتے ہیں، بہت دور دراز سے لوگ عقیدے لے کے، اور جو متوسلین ہیں وہاں جاتے ہیں اور اپنے قلوب و اذہان کو تسکین پہنچانے کے لیے، اور ہے بھی ایسا ہی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم یہی ہے کہ اگر اچھوں کی صحبت حاصل ہوگی، نیکوں کی صحبت حاصل ہوگی، اور پھر اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، مرد کامل جو دین مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ علیہ السلام کے خود بھی عامل ہیں اور دوسروں کو بھی عمل کی طرف راغب کرتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آج منبع چشت جہاں سے بہت سے اجلہ، صوفیاء، مشائخ، سادات اپنے
دامنوں کو روحانیت سے بھرپور کر کے اپنی اپنی جگہ پہ روحانیت کو پیش کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ میری مراد آل نبی اولاد علی، شہزادہ غوث اعظم حسنی حسینی سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آستانہ عالیہ گولڈا شریف، اور پھر فخر السادات۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ نیک ہونا، صالح ہونا، شریعت کا عامل ہونا بہت بڑی بات ہے، اور پھر اس کے بعد سادات رسول، رسول کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء علیہ السلام کے خاندان سے ہونا، اور امام حسن و حسین کے خاندان سے ہونا، مولا مرتضی علی مشکل کشا علی شیر خدا علی کرم اللہ وجہ الکریم علی، اللہ اکبر، ان سے نسبت ہونا، پھر شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی گیلانی، ان کے ساتھ نسبت ہونا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ پھر مخدومہ کائنات حسن و حسین کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ، جنتی عورتوں کی سردار، جو محبوب رحمت للعالمین، ان کی شہزادی کے خاندان سے۔ بہرحال یہ ساری نسبتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ حضور حضرت شمس العارفین خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، جن کو روحانی فیض، طریقت، حضور پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ آستانہ عالیہ توسہ شریف، وہاں سے فیضان ملا، اور آپ آستانہ عالیہ سیال شریف میں جلوہ فرما ہو کے فیضان کو لوٹاتے رہے۔ یعنی میں نے 2 سادات کا نام لیا ہے، اور ایسے ہی خواجہ آباد شریف، ورشہ شریف، یعنی یہ وہ سادات ہیں جن کو وہاں سے فیضان ملا۔ اور اس کے علاوہ آستانہ عالیہ سیال شریف سے وابستگان تقریباً میرے نالج کے مطابق 85 یا اس سے زیادہ یا کم بڑے بڑے آستانے پنجاب میں موجود ہیں، جنہوں نے روحانیت سیال شریف سے حاصل کی، اور پھر اپنے اپنے مقام پہ بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور شریعت مصطفیٰ کو اور روحانی فیضان کو لٹایا۔ الحمدللہ الحمدللہ، آستانہ عالیہ سیال شریف کا سلسلہ چشتیہ نظامیہ اور حضور خواجہ شمس العارفین رحمت اللہ علیہ کا عرس شریف اسی ماہ مبارکہ میں، اور
حضور خواجہ شمس العارفین رحمت اللہ علیہ سے بیرا شریف حضرت قبلہ ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کا آسماں کی بلندیوں پہ نام لکھا ہوا ہے، میں نے بارہا آپ کی زیارت کی اور سادات میں امام المناظرین، امام المدرسین حضرت پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم شریف، یعنی یہ اگر میں نام ہی اکاؤنٹ کروں، گنتی کروں، بتاؤں تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ حضور خواجہ شمس العارفین رحمت اللہ علیہ کے بعد حضرت خواجہ محمد دین سیالوی رحمت اللہ علیہ، آپ کے بعد خواجہ خواجہ حضرت خواجہ ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ، اور آپ کے بعد میرے شیخ کامل، میرے مرشد کریم حضور شیخ الاسلام خواجہ خواجگاہ قمر الملت والدین حضرت خواجہ حافظ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، اور ان کے بعد نائب امیر شریعت حضرت خواجہ حافظ محمد حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، جن کا 2 ہفتے پہلے دنیا سے، یعنی اس خالق و مالک کی طرف سفر فرما کے جہاں سب نے جانا ہے۔ اب ان کے بعد انہی کے نور نظر حضرت خواجہ صاحبزادہ ضیاء الحق صاحب سیالوی سجادہ نشین آستانہ عالیہ سیال شریف، یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ خاص کر کے حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، تحریک پاکستان میں بھی ان کا نمایاں کردار، تحریک جہاد کشمیر میں نمایاں کردار اس آستانے کا، اور تحریک ختم نبوت میں بہت نمایاں کردار۔ مزیداری کی بات یہ ہے، میرے جتنے بھی سننے والے عوام الناس کے علاوہ علماء، مشائخ اور سادات اور علم کے ساتھ اپنی وابستگی رکھنے والے سب اس بات کی تائید کریں گے کہ اللہ نے اس صدی میں اس مرد کامل کو جہاں روحانیت سے بہت بہراور کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ پائے کے مدرس اور مناظر، مقرر، صاحب تصنیفات کثیرہ، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، بڑے بڑے علماء، یعنی شیخ الحدیث، مناظر، بڑے بڑے مدرس، اور عوام میں، اور پھر عوام میں بڑے بڑے قبائل کے بڑے بڑے سردار سیال شریف سے وابستہ ہے، لیکن وہاں سے ہر وقت دین متین، رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی
شریعت کا، طریقت کا، عقائد حق کا، اہل سنت و جماعت کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اہل بیت رسول کی محبت کا، خلفائے راشدین کی محبت کا، اور صالحین اولیاء اللہ کی محبت کا، شریعت کا وہاں سے درس ملتا رہا۔ اور دیکھنے والوں نے دیکھا، شریعت کے عامل تھے اور بارگاہ رسول کریم رؤوف الرحیم حسنین کریمین کے نانا جان 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ان کی ہوا کرتی تھی۔ پھر اتنا بڑا روحانیت کا بادشاہ، علم کا بادشاہ، ان ساری چیزوں کے بعد عاجزی و انکساری کا بھی پہاڑ، عاجزی و انکساری کا پہاڑ۔ میں کسی کو نامینیٹ نہیں کرتا، کسی کا نام نہیں لیتا، کیونکہ تھوڑا سا علم آ گیا، تھوڑی سی گفتگو کرنے کا طریقہ سلیقہ آ گیا تو زمین پر پاؤں نہیں رکھتے۔ لیکن قربان جائیں، اتنا بڑا طریقت کا بادشاہ، علم کا پہاڑ، یعنی جو میں بڑی ذمہ داری سے سامعین عرض کر رہا ہوں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے سادات، جب بھی ان کے سامنے بات ہوئی یا میرا سیال شریف کے حوالہ سے پتہ چلا، جن پر علم ناز کرتا ہے، جن پر روحانیت ناز کرتی ہے، خطابت ناز کرتی ہے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ خواجہ قمر الدین سیالوی بہت بڑا عالم دین تھا، بہت بڑا مناظر تھا، بہت نیک آدمی تھا۔ یعنی میں نے آج تک کبھی کسی سے ان کے لیے کوئی ہلکے لفظ نہیں سنے۔ آستانہ عالیہ سیال شریف، وہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، بڑے بڑے مدرس پیدا ہوئے، بڑے بڑے شیخ الحدیث وہاں پیدا ہوئے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ خود علم پڑھایا کرتے تھے، خود مدرس تھے۔ الحمدللہ یہ مختصر سا، یعنی کرامتیں، ویسے تو کرامتیں بھی حق ہے، مشاہدات بھی حق ہیں، لیکن اس سے بڑی اور کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ شریعت کا تابع دار ہو اور نبی کریم علیہ السلام کے دین کو کما حقہ جانتا ہو، پڑھا ہو اور اس کو پڑھاتا ہو۔ الحمدللہ مجھے ایک میرے بھائی کہنے لگے، جی بزرگوں کی کرامتیں بھی کچھ بیان کیا کرو۔ حقیقت بات یہی ہے، مثلا میں اپنے شیخ حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت تو اس کو میں نہیں کہوں گا، یعنی جب آپ سنیں اپنے دل میں اس کو بٹھا کے اس کو جو بھی نام دے دیں۔ 2000 میں میں اور میرا بیٹا اور صاحبزادہ شفیق الرحمان اور میری 2 بیٹیاں عمرہ شریف کے لیے گئے، تو عمرہ شریف میں مدینہ منورہ جماعت رباط جو ہے اس میں موجود تھے۔ ظہر کی نماز کے بعد کھانا کھانے لگے، وہاں سید مشکین شاہ صاحب ہوا کرتے تھے، اللہ نے بہت کرم نوازی ان پہ فرمائی تھی۔
تو آستانہ علی علی پور شریف کے ساتھ وابستہ ڈاکٹر جمال صاحب، ان سے انہوں نے میرا پوچھا، کہا جی صاحب محمد رفیع چشتی سیالوی انگلینڈ سے، لفظ سیال ہی آیا جی میں بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کے درجات کو بلند کرے، بہت بڑے وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری والے تھے۔ اسی وقت فرمانے لگے، نمانا مولوی قمر الدین سیالوی چنگا بندہ سی، سرکار دے شہر چ آ کے جتیاں نہیں سن پاؤندے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی ان کے بلندی درجات کے لیے یہی اس سادات رسول کا ارشاد بہت کافی ہے کہ سرکار کے شہر کی گلیوں کی، سرکار کے شہر کی عزت، تکریم، احترام اس مرد کامل میں اتنا تھا کہ اس شہر میں جوتے نہیں پہنتے تھے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ صرف ثنا خان نہیں تھے، ثنا خان مصطفیٰ ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، سارے کا سارا قرآن عربی میں نبی کی نعت ہے، اور پنجابی میں، فارسی میں انہوں نے نعتیں کہیں، اور 1000 سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ وہ فرماتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، یعنی وہ جگہ ایسی ہے۔ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا امام، چلتے ہیں تو شہر مدینہ میں بازاروں کے درمیان نہیں، بالکل سائڈ پہ ہو کے چلتے ہیں۔ پوچھا، یا امام آپ کا یہ عمل، یہ طریقہ کہ آپ شہر میں جب چلتے ہیں تو دیواروں کے ساتھ لگ کے بازار کے درمیان میں نہیں چلتے؟ قربان جائیں اللہ ان کے مزار انوار کو بھی بوقع نور بنائے اور ان کے درجات کو اور بلند فرمائے۔ سیدنا امام مالک فرماتے، ان شہروں میں، ان گلیوں میں، اس شہر میں حسنین کریمین کے نانا جان، تمام انبیاء کے سردار، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے ہیں، تو بازاروں کے درمیان میں اس واسطے نہیں چلتا، کہیں ہو سکتا ہے وہ قدمان مصطفیٰ وہاں ٹھہرے ہوں، لگے ہوں، تو بے ادبی نہ ہو جائے، میرا پاؤں سرکار کے پاؤں کے اوپر رہ جائے، اس لیے میں دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں۔ تو پھر اعلیٰ حضرت کا وہی شعر، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ حضرات، چونکہ یہ جمعے کے دن ہم مختصر سا بیان کرتے ہیں، چونکہ بہت لمبا نہیں، آسانی کے لیے تھوڑا سا، تاکہ سرکار کے فرمان اور سرکار کا دین تھوڑا سا پہنچ جائے، تو بہرحال میں اپنے سامعین کا اور سننے والوں کا، جہاں جہاں بھی ہیں، جن میں جناب چودھری افضل صاحب بھی ہیں، اور جناب مفتی عبد الرحمن قمر صاحب امریکہ نیو یارک سے ہیں، اللہ کہ وہ خود بہت بڑے عالم دین صاحب الرائے ہیں، اور روزانہ المدنی مسجد نیو یارک سے وہ درس قرآن دیتے ہیں، اور اس مدنی مسجد کی گویا بنیادوں میں، ابتدا میں ہمارا بھی تھوڑا سا حصہ ہے۔ یہ نہیں صرف یعنی کسی کو دین کی طرف راغب کرنا اور کسی کو نیکی کی طرف راغب کرنا، یعنی مجھے یاد ہے 2003 میں میں وہاں جب گیا تو اس وقت کرائے کا ایک مکان تھا، وہاں نمازیں پڑھتے تھے، جمعہ پڑھتے تھے، تو میں نے کہا کہ اپنی جگہ لینی چاہیے، الحمدللہ وہ مدنی مسجد لی گئی، بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، مفتی صاحب وہ بھی سنتے بھی ہیں، اور
تصحیح بھی سم ٹائم اگر ہو فرماتے ہیں، اور عمران افضل بٹ اور عثمان اور عرفان بٹ اور بھی دیگر سننے والے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. اور ناچیر صاحبزادہ محمد رفیع چشتی سیالوی، خطیب علی حجویری مسجد، سرپرست اعلیٰ پیغام عشق رسول انٹرنیشنل.